السلام عليك يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم معظم سامعین کرام، بحمدی تعالی عز و جل، آج 12ویں نشست میں 12ویں پارے کی گفتگو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. 11ویں پارے میں آپ نے سورہ ہود، جو کہ 11ویں پارے کی آخر میں شروع ہو چکی ہے، اس کی تفصیلات کا آغاز ہم 12ویں پارے میں کر رہے ہیں. اس مکی صورت کا مرکزی موضوع رسالت کی ہماگیریت کے بیان پر مشتمل ہے. دوسرے انبیاء کے علاوہ قوم عاد ان میں مبعوث کیے گئے ہیں. حضرت ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم جو اللہ کے نبی ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہود رکھا گیا ہے. ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. وہ اس کے قیام کی جگہ، اس سے مراد باپ کی پشت یا ماں کے رحم یا زمین میں جائے سکونت، اور سپردگی کی جگہ، اس سے مراد مکان یا قبر ہے. سب کچھ روشن کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرما دیا ہے. مزید فرمایا، تخلیق کائنات کا جو مقصد ہے انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے. پھر انسان کی خود غرضی کو بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس پر شکر نہیں کرتا ہے، لیکن نعمت چھن جانے پر نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کو نعمت ملے تو انسان اتراتا اور شیخی بکھارتا ہے. البتہ جو ہر حال میں صابر اور شاکر رہے اور عمل صالح اختیار کرے تو ان کے لیے بخشش اور بڑا ہی اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، کفار طرح طرح کی آزمائشیں کرتے ہیں. کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ آپ کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہ اترا؟ تو آپ ان کی بیہودہ باتوں پر تنگ دل نہ ہوں. آپ کا کام لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے، سو وہ آپ نے کر دیا. آیت نمبر 8 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ انسان کا امتحان لے کہ اس میں کون نیک عمل کے اعتبار سے اچھا ہے، اور روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ امتحان کا نتیجہ سنایا جا سکے، اور نتیجے کے مطابق جزا اور سزا دی جائے. یہ تو کفار کی کج فہمی ہے کہ وہ انسان کے دوبارہ جی اٹھنے کے عمل کو جادو قرار دے رہے ہیں. اب اگر ان کو اس جھٹلانے پر فوراً سزا نہیں دی جاتی تو طنزاً پوچھتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے. یہ کافر عنقریب بہت اچھی طرح جان لیں گے. اس صورت میں ایک بار پھر قرآن کے کلام الہی ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور انکار کرنے والوں کو چیلنج.
کہ اپنے تمام حامیوں کو بلا کر اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، مگر وہ کہاں لانے والے؟ قرآن جیسی صورتیں بنانے سے ان کا عاجز آ جانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انسانوں کا ایسا کلام بنانے سے عاجز آ جانا اس کی حقانیت کا داخلی ثبوت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر فرمایا کہ قرآن کریم کو تسلیم کرنے والا اپنی بصارت کے تقاضے پورا کر رہا ہے، اس لیے وہ بینا ہے، اور نہ تسلیم کرنے والا اپنی بصارت کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اس لیے وہ نابینا ہے۔ اور قرآن کریم پر ایمان لانے والا اپنی سماعت کے تقاضے پورا کرتا ہے، اس لیے وہ سننے والا ہے، اور ایمان نہ لانے والا اپنی سماعت کے تقاضے پوری نہیں کرتا، اس لیے وہ بہرا ہے۔ یہ لوگ آپس میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص ان اقوام کا ذکر کیا ہے جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کا نشانہ بنے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قوم کو توحید و رسالت کی بات سمجھائی اور نہ ماننے کی صورت میں انہیں دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ قوم میں اونچی سوسائٹی کے لوگ، سردار اور ارباب اقتدار کہنے لگے کہ آپ ہمارے جیسے عام انسان ہیں، اور آپ کے ساتھ دینے والے معاشرے کے نچلے طبقے کے لوگ ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے آپ کے اندر وہ کون سی خوبی ہے جس کی بنیاد پر ہم آپ پر ایمان لے آئیں؟ ہمیں تو آپ معاذ اللہ رب العالمین صدور معاذ اللہ جھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جواب دیا کہ ہدایت کے لیے مفادات اور مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دلائل اور رحمت خداوندی درکار ہوتی ہے، اور یہ نعمت ہمیں حاصل ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم کئی بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو شرک کی قباحتوں سے آگاہ کیا اور ان کو شرک سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر انہوں نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مذاق اڑایا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کم و بیش 1000 سال تک اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی جانب بلاتے رہے، اور جب آپ کو یقین ہو گیا کہ میری قوم مجھ پر ایمان لانے والی نہیں، اور جتنے صاحب ایمان لوگ ہیں اب ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ سے دعا مانگی، اے پروردگار میں مغلوب ہوں، تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا کو قبول و منظور فرمایا، اور ان کو حکم دیا کہ آپ ایک بہت بڑی کشتی تیار کریں۔ جب وہ کشتی تیار ہو جائے تو اس میں اہل ایمان کو بھی سوار ہونے کا حکم دیں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب کشتی بنایا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کرنے کا حکم دیا، اور زمین کو بھی پانی اگلنے کا حکم دیا۔ آسمان اور زمین سے آنے والے پانی کے زد میں تمام کافر آ گئے، یہاں تک کہ جناب نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نافرمان بیٹا بھی طوفان کی نظر ہو گیا۔ اللہ کی جانب سے حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، چنانچہ پانی خشک ہو گیا۔ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ سے التجا کی، اے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور میرے اہل خانے کو بچا لے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح وہ آپ کے اہل سے نہیں، اس کے اعمال ٹھیک نہیں، اور جس بات کی حقیقت آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ اور طلب امر یہ ہے کہ ایمان سے محرومی کی وجہ سے باپ کی نبوت بھی بیٹے کے کام نہ آ سکی۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ اسلامی معاشرے کے اجزائے تقریبی قوم، وطن یا نسبی رشتہ داری نہیں، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ ایک نبی امی اس کا تاریخی واقعہ کو بیان کرتا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی برحق ہے، لہٰذا ایمان والوں کو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور بہتر انجام متقیوں کے لیے ہے۔ حضرات محترم، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلق سے میں مزید چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا، مگر وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، مگر پھر بھی میں آپ سے یہ کہوں کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ اللہ کے مقدس نبی ہیں جو کہ 1000 سال تک کم و بیش آپ اپنی امت کو دعوت دین اور دعوت تبلیغ کرتے رہے۔ یہاں پر ایک بات قابل توجہ یہ ہے
کہ کوئی 1 مہینہ 2 مہینہ یا 1 سال 2 سال کا عرصہ نہیں ہے، بلکہ مکمل 1000 سال کے آس پاس کا زمانہ ہے۔ اور اتنی مدت تک اپنی قوم کو دعوت حق کی جانب بلاتے رہنا، دین کی دعوت دیتے رہنا، آپ ذرا سوچیں کہ کس قدر صبر آزما یہ تمام عرصہ رہا ہوگا۔ آج ہم اگر کسی کو دین کی جانب یا نیکی کی جانب بلاتے ہیں، اگر وہ قبول نہیں کرتا ہے، ہم فوراً جھنجلا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ نازیبہ گفتگو بھی ہم کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ دین کے معاملے میں بہت ہی زیادہ صبر اور بہت ہی زیادہ اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے، تاکہ ہماری تبلیغ اور دین کی جانب دعوت کا صحیح طور سے حق ادا ہو سکے۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے اتنے عرصے میں جن لوگوں کو دین کی جانب بلانے میں کامیابی حاصل کی، وہ کم و بیش 72 افراد تھے۔ برخلاف اس کے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 23 سال تبلیغ دین کی خدمت انجام دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو ایسا قبول فرمایا کہ 23 سال کے عرصے میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام فرزندان توحید بن کر کے دنیا میں اللہ کی وحدانیت کا نغمہ گا رہے تھے۔ حضرات مکرم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر سے ہی، جو آپ کے گھر میں تنور، جو آپ کی بیوی جس میں روٹی پکاتی تھی، اسی سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ آپ کی جو کشتی تھی اس کے اندر 3 منزلیں تھے، نیچے 1 منزلہ، اس کے بیچ میں، اس کے اوپر سب سے اوپر والے منزلے میں حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسد پاک کو رکھا گیا تھا۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسد پاک کو رکھا جانا اور اتنا عرصہ گزر جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء اعظام کے جسموں کو کبھی بھی مٹی نہیں کھا سکتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مٹی کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جسم پاک کو مٹی نہیں کھا سکتی، تو پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک کو بھلا مٹی کیسے کھا سکتی ہے؟ یہی بات مجھے بتانا مقصود تھا، جس کے لیے میں نے آپ کی جانب توجہ دلائی کہ آج وہابی دیوبندی یہ اپنی کتابوں میں برملا لکھتے ہیں اور ان کے ماننے والے اس بات کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہی حال ہوا جو عام مسلمانوں کا حال ہوتا ہے۔ یہ کس قدر افطرا ہے اور قرآن مقدس کے حکم کے کس قدر یہ خلاف ورزی ہے کہ قرآن تو کچھ بتانا چاہے، حدیث پاک سے تو کچھ ارشاد فرمایا جائے، اور یہ وہابی دیوبندی نبی کے دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ جہنم کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر چل رہے ہیں اور ہم ہی مسلمان ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ قوم عاد کا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ذکر فرما رہا ہے کہ جو خود کو اپنے دور کی سپر پاور تصور کیا کرتے تھے، یہ قوم ڈیل ڈول اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ تھے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ جناب ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے جناب ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک نہ سنی۔ جب جناب ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم عاد، تم کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، اگر تم اپنے پروردگار سے بخشش اور مغفرت طلب کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو اللہ تم پر آسمان سے بارش نازل فرمائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا۔ لیکن قوم عاد کے لوگ طاقت کے نشے میں چور تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا طاقتور طوفان اور ایسا ہوا ان پر مسلط فرما دیا جس سے قوم ہود کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا، اور اپنی طاقت پر ناز کرنے والے زمین پر یوں بے بس پڑے ہوئے تھے جیسے کٹے ہوئے درخت کے تنے ہوا کرتے ہیں۔ حضرات مکرم، قوم عاد کا یہ معاملہ تھا کہ ان کا جو بچہ بھی ہوتا تھا وہ بھی جو ہے مضبوط درخت کو ہاتھوں سے اکھیڑ کر کے پھینک دیا کرتا تھا۔ ان کے 30 فٹ اس قدر ان کی جو ہے ہائٹ ہوا کرتی تھی، اور یہ بہت ہی شہزور جو ہے قوم تھی، مگر در حقیقت بقا اسے حاصل ہوتی ہے جو اللہ کے نبیوں کے وفادار ہوا کرتے ہیں۔ قوم عاد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا۔ قوم سمود کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو فراموش کر چکے تھے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو توحید کا درس دیا،
لیکن وہ اس درس کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ ان کو کوئی نشانی دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ سے دعا مانگی تو بستی کی ایک پہاڑی پھٹی، جس سے ایک اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ اونٹنی نے باہر نکلتے ہی بچہ دیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے والی اونٹنی نے بچے کو جنم دیا، مگر بستی کے لوگوں نے اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر ایمان لانے کے بجائے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور ان پر ایک چنگھاڑ کو اللہ نے مسلط کر دیا۔ ایک فرشتے نے ایسی چیخ ماری کہ اس چیخ کی وجہ سے بستی کے لوگوں کے بھیجے اور دماغ پھٹ گئے اور سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ آیت نمبر 69 میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس انسانی شکل میں فرشتے قاصد بن کر کے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی مہمانی کے طور پر ایک بچڑے کو ذبح فرمایا، اس کے گوشت کو بھونا اور انہیں کھانے کی دعوت دی، مگر انہوں نے کھانے میں کسی رغبت کا اظہار نہیں کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سمجھے کہ یہ لوگ کہیں دشمنی کی وجہ سے کھانے سے گریز کر رہے ہیں، لہذا آپ ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے نہ کھانے کی وجہ دشمنی نہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں، اس لیے نہیں کھا رہے ہیں، ہم تو قوم لوط کے لیے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا لے کر کے آئے ہیں، ہم راستے میں آپ کو اولاد کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسحاق نامی بیٹا اور یعقوب نامی پوتا عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے ہی نرم دل تھے۔ اس خوشخبری کو سن کر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کی سفارش کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا کہ ان کی ہلاکت کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے، آپ برائے کرم ان کے لیے دعا نہ فرمائیں۔ پھر اس کے آگے آیت نمبر 77 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا ہے۔ قوم لوط کے لوگ برائی میں مشغول تھے اور اس برائی میں وہ اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نصیحت کو ذرہ برابر بھی وہ لائق اعتبار نہ سمجھتے تھے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم برابر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر آنے کا، عذاب آنے کا ذکر کر فرماتے تھے، مگر آپ کی دعوت سے وہ بالکل متاثر نہ ہوتے تھے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے اہل خانہ کو اس برائی سے محفوظ فرما لینا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدد کرنے کا ارادہ فرمایا اور اپنے فرشتوں کو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بستی کی طرف بھیجا اور عذاب کی خبر دے کر جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اللہ کے مقدس فرشتے آئے تو وہ خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی آمد پر بہت دل گرفتہ ہوئے۔ اب بستی کے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنے کا ارادہ کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فکر لاحق ہوئی کہ آپ کو غمگین دیکھ کر فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، یہ قوم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے پاس آنے والے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ بستی پر عذاب مسلط کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے بستی کو اپنے پروں پر اٹھا کر کے زمین پر پھینک دیا اور پوری بستی بے دردی سے ہلاک اور تباہ کر دی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 84 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم مدین کا ذکر کیا ہے، جو کہ شرک کی برائی کے ساتھ ساتھ ناجائز منافع خوری کا شکار تھی۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو سمجھایا کہ پورا ناپ تول کیا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، مگر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت کو ماننے پر آمادہ نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے جو انسان کو کاروبار بھی نہیں کرنے دیتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو امم سابقہ کے انجام سے آگاہ کیا، مگر ان کے تیور نہ بدلے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر اسی طرح کی چیخ کو مسلط کر دیا جس چیخ کے ساتھ قوم سمود تباہ ہوئی تھی، اور یہ لوگ صبح اپنے گھروں میں عذاب کی تاب نہ لا کر ایسے اوندے منہ پڑے تھے جیسے کہ وہ کبھی زمین پر آبادی نہ ہوئے ہوں۔ حضرات مکرم، یہ ہے ان نافرمان لوگوں کا واقعہ جو قرآن نے اپنے دامن میں اس لیے رکھا ہے کہ ہم اسے پڑھیں، بار بار پڑھیں اور اپنی زندگی اور اپنے حالات پر غور و فکر کریں۔ آج بھی ہم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک عذاب
یا یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو ہم سے سمیٹ لیا ہے کہ آج ہر شخص نفسا نفسی کا شکار ہے۔ آپ نے علماء سے قیامت کے تعلق سے سنا ہوگا کہ قیامت میں کیسی نفسا نفسی ہوگی، کہ اس دن ایک بھائی بھائی کا نہ ہوگا، ایک باپ بیٹے کا نہ ہوگا، ایک ماں بیٹے کا نہ ہوگا، ہر شخص اپنے میں مگن ہوگا۔ آج ہم وہی حال دیکھ رہے ہیں۔ آج ہاسپٹلوں اور دوسرے لوگوں کے معاملات سے جو ہم نے جائزہ لیا ہے اور جو نتیجہ اس سے نکالا ہے کہ جب دنیا کے نفسا نفسی کا یہ عالم ہے، ایک اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے دنیا کے اندر چھوٹی سی وبا کو نازل کر دیا جائے تو انسان اس قدر اپنے تعلق سے سوچنے لگتا ہے، یہاں تک کہ آج ہر شخص جو ہے اپنے بارے میں سوچ رہا ہے۔ آج لوگ اپنے باپ کے مرے ہوئے جسم کو چھونا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ وہی باپ ہے نا جو اپنے بچوں کو کاندھے پہ بٹھا کر کے اپنے زندگی کے تمام تر کمائی کھلا کر کے اور ان کی پرورش کر کے اتنا بڑا کیا تھا، جہاں اس کی قربانیاں ہیں، اور آج بچوں کا اس کے ساتھ جو معاملہ ہے، آپ اس پر ذرا غور کریں۔ ہر رشتے آج جو پامال ہو رہے ہیں، آج ایک چھوٹی سی قیامت صغریٰ بھی اس کو نہ کہا جائے بلکہ ایک معمولی سی ایک شے ہے، اس کی وجہ سے آج ہر رشتے جو ہے پامال ہو چکے ہیں، اور ہر رشتہ اپنے ہی معاملات میں جو ہے الجھا ہوا ہے۔ ہر شخص سوچ رہا ہے کہ میں کس طرح بچ جاؤں، میں کس طرح بچ جاؤں۔ حضرات مکرم، یہ ہے ہمارے رشتوں کی حقیقت، یہ ہے ہمارے دنیاوی معاملات کی حقیقت۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رشتوں کو چھوڑتے ہیں ان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ جب دنیا میں آج یہ حشر ہے تو قیامت کے دن پھر اس کا کیا حشر ہوگا؟ ذرا آپ غور تو کریں۔ آج سارے رشتہ داریاں، ساری محبتیں ہم نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو چھوڑ کر کے بیٹے کی محبت ہمیں بڑی پیاری ہوتی ہے، ہمیں بیٹیاں کی محبت بڑی پیاری ہوتی ہیں، ماں بہنیں، بھائی بہن، رشتہ داریاں ہمیں بہت زیادہ عزیز ہوتی ہیں، اور ان رشتوں کو نبھانے کے لیے ہم نمازوں کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ رسول کی محبتوں کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذرا غور تو کرو تمہارے رشتوں کی حقیقت کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی وبا نے رشتوں کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی رشتہ دار چاہے وہ جتنا بھی ماننے والا ہو، جتنا بھی محبت کرنے والا ہو، اس چھوٹے سے وبا میں آپ نے پہچان لیا ہے کہ وہ کتنا محبت کرتے ہیں۔ پھر ذرا یہ تو سوچو کہ ہر ایک کو قبر میں تنہا ہی جانا ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے سے چاہے جتنا پیار کرے، مگر کوئی باپ آج تک اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں سویا نہیں ہے۔ بیٹا اپنے باپ سے چاہے جتنی محبت کا اظہار کرے، مگر کوئی بیٹا آج تک اپنے باپ کے ساتھ قبر میں سویا نہیں ہے۔ ماں اپنے بیٹے، اپنے اولاد سے چاہے جتنی محبت کا اظہار کرے، مگر ماں کہتی ہے بیٹے میں جتنا بھی محبت کروں مگر میں اتنی بھی پاگل نہیں ہوئی ہوں کہ میں تیرے ساتھ قبر میں جا کر کے سو جاؤں۔ یہ ہے ہمارے رشتوں کی حقیقت، یہ ہے ہماری رشتہ داریاں۔ مگر ایک ایسا بھی رشتہ ہے کہ جب سب چھوڑ دیتے ہیں مگر وہ رشتہ دار ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا ہے، اور وہ رشتہ ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ ساری محبتیں، ساری رشتہ داریاں ہمیں قبر میں جا کر کے ڈھکیل آتی ہیں، مگر وہ پیاری ذات، وہ پیاری ہستی جو محبوب خدا ہیں، رب کے محبوب، وہاں بھی تشریف لاتے ہیں، اور وہاں تشریف لانے کے بعد پھر جو ہے اپنے غلام کو تسلی عطا فرماتے ہیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور پھر اسی جانب قرآن نے جب حشر کے نقشے کو کھینچا ہے، اور قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دن ہر ایک دوست دوسرے دوست کا دشمن ہوگا، باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، ماں دنیا میں چاہے جتنی محبت کرے، مگر قیامت میں بیٹا کہے گا کہ ماں آج ایک نیکی گھٹ گئی ہے، مجھے ایک نیکی دے دو تاکہ اس نیکی کو لے کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ مگر وہی ماں کہے گی کہ بیٹا آج تو ہی اپنی ایک نیکی دے دے تاکہ اس نیکی کو لے کر کے میں جنت میں چلی جاؤں۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ ہے ہماری رشتہ داریاں۔ مگر اس دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا سرکار قیامت میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مقام ہوں گے جہاں پر میں تمہیں ملوں گا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پہلا وہ مقام جہاں میزان عمل پر میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی امتی کا عمل کم ہو جائے گا تو میں اپنے رب کی عطا سے اس کے عمل کو پورا کر دوں گا، اور اس طرح میرا امتی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ملوں گا، اور میری امت قبر سے پیاسی تڑپتی ہوئی آ رہی ہوگی،
اور میں اپنی امتی کو اپنے ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا کر رہا ہوں گا۔ پھر عرض کیا گیا سرکار اگر وہاں بھی نہ ملے تو کہاں ہم تلاش کریں؟ ارشاد فرمایا میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا جو بال سے زیادہ باریک، اور جہنم پر اس پل کو نصب کیا گیا ہے، لوگ اس پر سے گزرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ جب میری امت گزرے گی تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں رب سلم کہ وہاں پر میں صدائے لگا رہا ہوں گا۔ اللہ اکبر! یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت، اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ حضرات مکرم، بے شک دنیاوی رشتہ داریاں آپ نبھائیں، مگر دنیاوی رشتہ داریاں اللہ رسول کی محبت پر قربان کی جاتی ہیں، اللہ رسول کی محبت رشتہ داریوں پر قربان نہیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ بدعمالیوں کا نتیجہ قرآن نے ذکر کیا ہے تاکہ دوسری قوموں کی بدعمالیوں سے ہم سبق حاصل کریں اور ہم زندگی میں اعمال حسنہ کو انجام دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہم پر نازل ہوتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بتایا کہ برائی سے روکنے والے عذابات کی گرفت میں آنے سے محفوظ رہتے ہیں، چنانچہ فرمایا کاش ہلاک ہونے والی قوموں میں ایک مؤثر حصہ ایسے لوگوں کا ہو کہ وہ لوگوں کو نیکیوں کی جانب بلائے اور برائیوں سے روکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی وجہ سے عذاب کو روک دیتا ہے، اور جب تک بستی میں برائی سے روکنے والوں کا گروہ ہوتا ہے اللہ پاک ایسی بستی پر اپنے عذاب کو نازل نہیں فرماتا ہے۔ حضرات مکرم، آخری آیت میں یہ یاد دہانی کرائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ رسولوں کے واقعات اس لیے بیان فرمائے کہ اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی دلجوئی ہو اور اہل ایمان کے لیے سامان نصیحت ہو۔ کافروں کے لیے چیلنج ہے کہ وہ ہمارے رسول کے خلاف جو اقدام کر سکتے ہیں کر گزریں، ان کا وہی انجام ہوگا جو سابقہ رسولوں کے مخالفین کا ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ان کا انجام ہوگا۔ یہ پیغمبر آخر الزماں اور محبوب خالق دو جہاں سے عناد اور عداوت کر رہے ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں، تمام انسانوں کے اعمال اور پھر ان کے انجام سے واقف ہے۔ تمام انسانوں کے معاملات آخری فیصلے کے لیے اسی کے سامنے پیش ہوں گے۔ خیر اسی میں ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کی جائے، صرف اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت کوئی آیت نازل نہ ہوئی۔ صحابہ نے ایک موقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش پاک میں چند بال سفید دیکھے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ بڑھاپا بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے ہود اور اس جیسی دوسری آیتوں نے بوڑھا کر کے رکھ دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا اشارہ سورہ ہود کی جانب ہے، اسی سورہ ہود کی اسی آیت کی جانب ہے جس پر اس کا اختتام ہو رہا ہے، جس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت کو حکم دیا ہے۔ سچ ہے کہ استقامت عین کرامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی استقامت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات مکرم، اب یہاں سے جو ہے سورہ یوسف کی جو ہے ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ یوسف یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پاک پر ہے، چونکہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قرآن پاک میں صرف اسی جو ہے آیت مقدسہ میں ذکر ہے۔ یہ سورت جو ہے مکی ہے، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مناسبت سے اس کا نام یوسف رکھا گیا ہے۔ دیگر انبیاء کرام کے واقعات پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ بس اسی ایک صورت میں بتمام کمال بیان کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام دوسری صورتوں میں بھی آیا ہے، لیکن ان کے اس واقعے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے۔ قرآن نے اسے احسن القصص قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں جتنی عبرتیں اور نصیحتیں پائی جاتی ہیں وہ شاید ہی کسی دوسرے قصے میں پائی جاتی ہوں۔ جامعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں دین بھی ہے، توحید و فقہ بھی ہے، سیرت و سوانح بھی، خوابوں کی تعبیر بھی، سیاست و حکومت کے رموز بھی ہے، انسانی نفسیات بھی ہے، معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی ہیں، اللہ اکبر، اور زہد و تقوی کی سیرت بھی ہے، انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بڑی خوبی اس قصے میں یہ پائی جاتی ہے کہ اس کے ضمن میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخالفین کے حال و مستقبل کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قریش کے لوگوں نے حسد کیا تھا، جو کہیں نہ کہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ نسبی رشتہ رکھتے تھے۔
قتل کے مشورے بھی کیے تھے، یہاں تک کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا تھا۔ 3 دن تک غار ثور میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روپوش ہونا پڑا، اور وہاں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے، جہاں بتدریج آپ کو عروج حاصل ہوا، یہاں تک کہ آپ پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے۔ مکہ فتح ہوا تو قریشی لوگ بہت نادم اور شرمندہ ہوئے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آج کھڑے تھے۔ اسے حسن اتفاق کہیے یا عمد و قصد، اس موقع پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ آج بتاؤ میرے بارے میں تم کیسا گمان رکھتے ہو، آج مجھ کو تم سے کیسی امیدیں ہیں۔ حضرات مکرم، آج وہ لوگ سب کے سب جو ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے تھے، جو کبھی سرکار کے غلاموں پر ظلم کیے تھے، جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل پر ظلم کیے تھے، جو سرکار کے مقدس جانثاروں پر ظلم کیے تھے، جو خود سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کیے تھے، وہ سب کے سب آج ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ آج جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آج بتاؤ میرے بارے میں تمہیں کیا جو ہے امید ہے، اس سے کیسا جو ہے تم گمان رکھتے ہو، تو اس دن سب نے یہ کہا تھا کہ آپ کریم ہیں، آپ کریم ماں باپ کے بیٹے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین کا وہاں پر یوں اظہار فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جاؤ تم پر کوئی الزام نہیں ہے، آج میں بھی تم کو اسی آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہوں، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر سب کو معاف فرما دیا۔ حضرات مکرم، ہم قرآن پڑھتے ہیں اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، ذرا ہم بھی تو سوچیں اور اپنے معاشرے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو ہے سنت پاک کو عملی طور سے زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، کسی سے تھوڑی بات بگڑ جائے تو زندگی کے آخری سانس تک اس دشمنی کو ہم نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جہاں تک ہو سکے ہم اپنے اس مخالف کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیا کرتے ہیں۔ حضرات مکرم، کیا یہی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم جن لوگوں سے ہماری جو ہے کسی نہ کسی بات کی وجہ سے اختلاف ہو جائے، کسی بات کی وجہ سے دشمنی پیدا ہو جائے، تو ہم ان کو نقصان پہنچائیں؟ کیا یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے؟ کیا یہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا؟ میرا پیارا اللہ کا رسول تو ایسا رسول ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانی دشمنوں کو بھی ازلی نعمت عطا فرما دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف فرما دیا، مگر ہم آج یہ لے کر کے بیٹھتے ہیں کہ فلاں موقع پہ تم نے ایسی باتیں کہی تھی، فلاں موقع پر تم نے ایسا کیا تھا، فلاں موقع پر تم نے اس طرح ہم کو دکھ دیا تھا۔ ذرا بتاؤ، کیا جس طرح قریش مکہ نے نبی کو دکھ دیا تھا، کیا اس دکھ کا 1000واں حصہ بھی آج ہمارے پاس ہے؟ کیا اس طرح کا سلوک ہمارے ساتھ بھی آج ہوتا ہے؟ جب نہیں اور ہرگز نہیں، تو پھر کیوں ہم اس قدر جو ہے دشمنی میں اندھے ہو چکے ہیں کہ آج ہم اپنے مومن بھائی، بلکہ سگے جو خونی ہمارے بھائی ہیں، آج ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ذرا سوچو کہ کل قیامت کے دن رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے ہم حاضری دیں گے؟ اللہ پاک ہمیں معاف کرنے اور ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے، پھر یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خواب کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس کی تعبیر واضح تھی کہ ان کے 11 بھائی اور والدین ان کے سامنے جھکیں گے اور ان سب کے درمیان حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو امتیازی مقام حاصل ہوگا۔ اس خواب کے بعد بھائیوں نے حسد کرنا شروع کر دیا، یوسف علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنا کر اپنے والد کو راضی کر کے انہیں جنگل میں لے گئے، انہیں کنویں میں پھینک کر کپڑوں کو کسی جانور کے خون سے آلودہ کر کے والد کو بتایا کہ ہم جنگل میں کھیلتے رہے اور بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام ان کے سازش کو سمجھ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں پریشان رہنے لگے، دن رات روتے رہے۔ ایک تجارتی قافلے نے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے چرچے پھیل گئے، بادشاہ نے انہیں خرید کر اپنا منہ بلا بیٹا قرار دیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کر شاہی محل میں رہنے لگے۔ پھر وہاں پر جو ہے جو معاملات ہوئے، اکثر و بیشتر آپ جو علماء کرام سے سنتے ہیں، وہاں پر آپ کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ پر الزام لگایا گیا اور اس کی وجہ سے آپ کو جیل میں وقت گزارنا پڑا، اور پھر یہ ہے
کہ جیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس طرح نکالا کہ جو ہے آپ کے ساتھ 2 قیدی تھے اور انہوں نے اپنا اپنا خواب آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ نے ان کے خوابوں کی یہ تعبیر بتائی۔ ایک سے کہا کہ تم دربار میں پہنچو گے اور اپنے آقا کو شراب پلاؤ گے، اور دوسرے کو بتایا کہ تمہیں سولی دی جائے گی اور پرندے تمہارا گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ بالآخر ویسا ہی ہوا جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی نے اس بات کی تعبیر بتائی تھی۔ کہتے ہیں کہ سچا دائی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کے فریضے سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ جو لوگ آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے ان کو بھی آپ نے پہلے توحید کی دعوت دی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بتلائی۔ کہا جاتا ہے کہ جیل کے قیدیوں نے آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لیا تھا۔ کچھ روز بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 تندرست گائیں اور 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور فصل کے 7 خوشے سرسبز ہیں، 7 خشک ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی لیکن وہ بتا نہ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قیدی ساتھی کے ذریعے بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ آپ خواب کی اچھی تعبیر بیان فرماتے ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خوابوں کی تعبیر میں مہارت کا اسے علم ہوا، چنانچہ آپ سے رجوع کیا۔ آپ نے تعبیر بتائی، 7 سال تم پر سبزی اور شادابی کے آئیں گے، اور پھر 7 سال تم پر پریشانی اور قحط سالی کے آئیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ آبادی کے 7 سالوں میں فاضل پیداوار کو خوشوں میں ہی محفوظ رکھنا تاکہ خشک سالی میں تمہارے یہ کام آ سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان اور قرآن کے اس نقشے سے بہت ساری باتیں واضح ہوتی ہیں۔ وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ تمام چیزیں جانتے ہیں جو سائنسی اعتبار سے لوگ پڑھنے کے بعد جانتے ہیں۔ گیہوں کو اگر خوشوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو محفوظ ہوتا ہے اور اسے کیڑے مکوڑے یا جانور یا چوہے نہیں کھاتے ہیں، اور جب اسے الگ کر دیا جائے تو اسی میں گھن لگتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے فراست نبوت سے اس بات کو جان لیا تھا اور آپ نے اسی طرح مشورہ دیا تھا۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جج گئے اور اس نے اتنی خوبصورت تعبیر سے متاثر ہو کر آپ کے رہائی کا فیصلہ کیا۔ مگر یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نبوت کے دامن کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے تحقیقات کا مطالبہ کیا، جس پر انہیں بے گناہ قرار دے کر رہائی ملی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے اور ایک دائی اور پیشوا کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا جب تک کہ آپ کی برات اور طہارت کا باقاعدہ اعلان اور اعتراف نہ کر لیا جائے، تاکہ کل آپ کو کوئی تانا نہ دے، معاذ اللہ تم تو مجرم تھے، مگر رحم اور ترس کھا کر کے بادشاہ نے تم کو جیل سے باہر نکال لیا۔ پھر بادشاہ مصر نے اپنی کابینہ میں شامل کرنے کا اعلان کیا، ساتھ آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ اس واقعے سے صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا بھی تعین ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا، اور اس صبر کے جو نتائج سامنے آئے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ حضرات مکرم، آج بے صبری کا مظاہرہ عمومی طور سے ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ صبر اور شکر کے اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مومن کو ہتھیار عطا کیا گیا ہے۔ اس ہتھیار کو جب ہم بروئے کار لاتے ہیں تو کامیابیاں ہمارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ صابر بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے رحمتوں کا مستحق ہوگا، بلکہ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا، کہاں ہیں جو دنیا میں اللہ کے لیے صبر کیا کرتے تھے۔ دنیا میں مصیبتوں پر صبر کرنے والے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اترے ہوئے امتحانات میں صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور انہیں جنت میں جانے کو حکم دے دیا جائے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر اور شکر کا مظاہرہ کریں۔ قرآن میں بار بار اس کی تاکید آئی ہے، اور سب سے بڑی بشارت یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ آپ صبر کریں، اللہ کو اپنے ساتھ پائیں گے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اس کی طاقت اور اس کی قوت کا کیا کہنا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزید واقعہ انشاءاللہ اب 13ویں پارے میں استماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
اللهم احیانا علی الاسلام وتوفنا علی الایمان اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك والایمان اللهم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ تیرے پیارے نبیوں کا واسطہ، سید المرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم واسطہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ہر ایک اہل ایمان کو ہر قسم کی محتاجی اور پریشانی سے بچا۔ یا اللہ ہر بیماری سے تمام اہل ایمان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اس مہلک بیماری جس کو کرونا کہا جا رہا ہے، اے کریم اس مرض مہلک سے ہر ایک اہل ایمان کو مامون و محفوظ فرما دے۔ جن کو یہ مرض لاحق ہو گیا ہے، اے اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے بہترین معاون اور جو آپ حضرات تک یہ تفسیر کا درس جو ہے نشر ہو رہا ہے، اس کو نشر کرنے والے عالی جناب محترم بلکہ ہمارے پیر بھائی عامر رضا رضوی صاحب ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ تمامی حضرات دعا فرمائیں کہ ان کو بھی بخار اور نزلہ زکام اور اس طرح کے جو ہے اثرات ان پر بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اس مرض مہلک سے بچائے۔ اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جملہ اہل ایمان کو اس مرض مہلک سے اللہ مامون و محفوظ فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے اور طفیل میں ہر ایک کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ اے کریم اپنے کرم کا سایہ عطا فرما دے، اپنے محبوب کے دامن میں ہم سب کو جگہ عطا فرما دے۔ کل قیامت کے دن رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ یہ کریم کرم فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں اس مقدس مہینے میں قبول فرما لے، اور دونوں جہاں کی نعمتیں، دونوں جہاں کا خیر ہمیں عطا فرما۔ ہر قسم کے آفات و بلیات، ہر قسم کے فتنے سے ہم سب کو معاون و محفوظ فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا